اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کے آپ آج کا موضوع ہمارا سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے اپنی ان ویڈیوز میں اپنے اس چینل کے ذریعہ نہ صرف عقائد کے اوپر، تاریخ کے اوپر، سیرت کے اوپر، مختلف سماجی موضوعات کے اوپر ویڈیوز پیش کریں آپ کی خدمت میں، بلکہ جو ہمارے ذاتی تجربات میں جن چیزوں سے ہم نے سیکھا یا فائدہ اٹھایا ان کو بھی تمام اہل ایمان بہن بھائیوں کے سامنے اپنا جو تجربہ ہے ان چیزوں کے حوالے سے وہ شیئر کریں، تاکہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی پاسبل ہے کہ ان چیزوں سے وہ بھی استفادہ حاصل کر لیں، فائدہ ہو جائے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا وہ کام کر جائے۔ وہ کوئی کتاب ہو وہ کوئی وظیفہ ہو، وہ کوئی ذکر ہو، وہ کوئی عادت ہو، یا وہ کسی علماء حق یا بزرگان سے اڈاپٹ کی ہوئی لی ہوئی کوئی چیز عادت ہو، تو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ان کو بھی شیئر کیا کریں گے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی الحمدللہ ایک ذاتی طور پہ جس سے میں بہت زیادہ مستفید ہوا اور الحمدللہ ابھی تک ہو رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے مومنین کرام تک، اہل ایمان بہن بھائیوں تک یہ چیز پہنچاؤں۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے اور مستفید ہو جاتا ہے تو یقیناً عند اللہ جو ہے وہ ہم بھی اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، اور اسی طرح آپ بھی اگر اس سے مستفید ہوں، اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں، تو اس وظیفہ کو، اس چیز کو، اس عمل کو جو بتایا جائے گا بھی، اس کو آگے شیئر کیجئے، آگے لوگوں تک پیغام پہنچائیے۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز یا ہمارا دعوت اور اصلاح کا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے فیملی میں، احباب میں لنک بھی شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں۔ تو آج جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا، 3 گلاس پانی جو کہ بیماری کو اور وہموں کو، وسوسات کو، دباؤ کو، ذہنی دباؤ کو دھو ڈالے، تو وہ پانی کوئی کسی پیر خانے یا مرشد خانے سے آیا ہوا پانی نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی اس قسم کا، وہ سادہ جو پانی آپ گھروں میں ہم پیتے ہیں اسی پانی کو وہ تیار کرنا ہے۔ اور تیار کیا کرنا ہے وہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ایلوپیتھی چل رہا ہے یا ہومیوپیتھی چل رہا ہے یا طب کے ذریعے آپ اپنا ٹریٹمنٹ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی سبب سے بھی شفا دیتا ہے، کسی گولی کے تھرو دے دے، جڑی بوٹی کے تھرو دے دے، کسی انجیکشن کے تھرو دے دے، کسی اپنے ذکر کے تھرو دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے شفا کی امید اللہ سے رکھنا، سبب سے نہیں، مسبب الاسباب سے شفا کی امید رکھنی، لیکن سبب کو اختیار کرنا، چونکہ علاج جو ہے سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ آپ اس ویڈیو کے بعد کوئی طریقہ کار علاج جو بھی آپ لوگ اختیار، جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کو آپ ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ یہ بالکل عام سمپل پانی، تو دیکھیں جی 3 کیا ہم 9-10 گلاس تو ایک نارمل بندہ پی جاتا ہے دن میں، تو یہ تو سمپل آپ نے یہ کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھ کے، لیکن اپنا ٹریٹمنٹ بھی آپ جاری رکھیں۔ سب سے پہلے صبح جب آپ کی آنکھ کھلے، اور اگر فجر کے وقت الحمدللہ آپ اٹھتے ہیں تو یہ اور زیادہ احسن ہے، اور یقیناً اٹھتے ہوں گے، نماز فجر بھی ادا کرتے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے بستر سے اترنے سے پہلے اپنے گریبان کو کھول کے 3 دفعہ سورہ الحمد شریف جو ہے سورہ فاتحہ، اس کو پڑھ کے اپنے اچھی طرح دائیں بائیں گریبان کے اندر منہ کر کے اپنے دائیں بائیں پھونک لینا ہے۔ اس کے بعد 1 گلاس پانی، اس میں آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے 33 بار کم از کم، زیادہ جتنا کر سکیں آپ، تعداد بڑھا سکیں اتنی بڑھا دیں، لیکن اتنی بڑھائیے گا جتنا ڈیلی بیسس پہ آپ ایزیلی کر پائیں۔ 33 بار آپ نے اسم مبارکہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اس اسم کو 33 بار پڑھ کے اس پانی پر پھونکنا ہے، درود شریف پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔
اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ سورہ الحمد شریف پڑھ کے اس پانی پہ پھونکنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورہ توحید پڑھ کے اس پانی پہ پھونک کے کم از کم 3 گھونٹ میں وہ پانی پی لینا ہے. کم از کم، زیادہ 4 دفعہ پی لیں، 5 گھونٹ میں پی لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن کم از کم 3 گھونٹ میں حصول شفا کی نیت سے آپ نے وہ پانی پینا ہے. یعنی کہ اور یا سلامو بھی آپ نے رٹے کی طرز پہ نہیں پڑھنا، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، ٹھہر ٹھہر کے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا مطلب یعنی سلامتی دینے والا، سلامتی میں رکھنے والا، سلامتیوں کا مالک و خالق، تو اس سے آپ نے توسل کرنا ہے اس ذکر کے ذریعے کہ اللہ پاک اے سلامتی دینے والے، اپنے اس اسم کے صدقے میں مجھے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور پھر جب آپ 33 بار پڑھ لیں، پھر سورہ الحمد شریف پڑھیں، پھر سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں. اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے. پھر جناب آپ نے عصر کے ٹائم پھر ایک گلاس پانی منگوانا ہے، اور آپ نے 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے میں تیری ہی رحمت کا طلبگار ہوں. یہ 33 بار آپ نے پڑھ کے، اور پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے، سورہ توحید پڑھ کے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پھر آپ نے پھونک کے پانی کو، اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے. تیسرا گلاس آپ نے جب بالکل آپ بیڈ پہ جائیں معذرت سونے کے لیے، تو بھی آپ ایک گلاس پانی جو ہے منگوائیں، اور آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ یا سلامو، صبح آپ نے 33 دفعہ پڑھا تھا، 101 مرتبہ آپ رات سوتے وقت پڑھیں اس کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھونک کے. اور اگر آپ ایکسٹرا اس میں وہ کوئی اپنا وہ کرنا چاہیں تو پھر سورہ فاتحہ اور سورہ توحید آپ پڑھ سکتے ہیں. ادروائز رات کو 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کے پھونک کے وہ ایک گلاس آپ پانی کا پی لیں. تو یہ روٹین آپ نے، ایسا نہ ہو 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن کرنے کے بعد آپ اکتا جائیں یا بھول جائیں یا سستی کا مظاہرہ کر دیں. بالکل جس طرح میڈیسن ٹائم پہ کھاتے ہیں، توجہ کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کھاتے ہیں، چونکہ خریدی ہوئی ہوتی ہے، پیسے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ صحت کا ہمیں وہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد ریکور کریں. تو ان چیزوں کو، اس وظیفہ کو بھی آپ نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ مستقل کرنا ہے. 2 4 5 دن کرنے کے بعد بالکل آپ ٹھیک ہے جی وہ بس 5 دن 10 دن پڑھا ہے، کون سا اتنا، وہی ہے جو میڈیسن، نہیں، ایسا نہیں. آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے. دیکھیں سورہ مبارکہ فاتحہ کے بارے میں اور اسم مبارکہ یا سلاموں کے بارے میں اس قدر روایات اور احادیث ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی شفا کے حوالے سے کہ گھنٹوں کی ویڈیو چاہیے صرف ان احادیث کا انٹرو دینے میں. سورہ مبارکہ فاتحہ کے بارے میں تو صاف کہا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کو اس سے شفا نہیں ملتی، اس کو کسی چیز سے کائنات کی شفا نہیں مل سکتی. اور یا سلاموں جو ہے وہ بزرگان کا، اہل علم کا، علماء کا آزمودہ ورد ہے. اور میں نے جیسے عرض کی کہ یہ وہ روٹین ہے جس سے الحمدللہ خاص کر وہ لوگ میری طرح جو سفید پوش ہیں، جو مہنگے ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگا چھوٹی چھوٹی بات پہ بیچارے میری طرح بھاگ کے ڈاکٹرز پہ نہیں جا سکتے. مجھے تو بہت زیادہ، جب سے میں نے یہ سنا اور میں نے جب یہ کیا تو میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا اس سے. الحمدللہ اللہ رحمان الرحیم نے، اللہ غفور و کریم نے مجھے اس اپنے اسم مبارکہ اور اس سورہ فاتحہ کی برکت سے بہت سارے معاملات میں گھرے ہوئے کو بچا لیا اور بہت سارے معاملات میں گھرنے سے بچا لیا. اور اس سے صرف یہ نہیں، اس سے جیسا کہ ٹائٹل میں بھی آپ نے دیکھا، یہ وہموں سے، یہ ذہنی دباؤ سے، یہ دیکھیے بالکل واقعتاً دھو ڈالے گا. شرط صرف یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ عقیدہ رکھ کے، یقین اور ایمان رکھ کے آپ اس کو کیجئے گا اور کرتے رہیے گا. اس کو اپنی ایک لائف سٹائل کا، اپنی ایک روٹین کا حصہ بنا لیجئے. تو انشاءاللہ العزیز آپ مایوس نہیں ہوں گے رحمت خداوندی سے. یہ آپ کیجئے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا. اور انشاءاللہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ہمیں شفا مانگنے کا طریقہ آتا نہیں، ورنہ تو سورہ فاتحہ میں کہہ دیا گیا کہ 70 بار کسی مردے پہ بھی پڑھ دو اور وہ بیٹھ جائے اٹھ کے تو تعجب نہیں کرنا، یہ سورہ مبارکہ کی تاثیر ہے. تو اس کا مطلب سورہ مبارکہ فاتحہ میں شفا بھری ہوئی ہے ہمارے لیے، جہاں وہ ہمارے لیے بہترین دعا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، جی رہنمائی ہے، وہاں اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی رب العزت نے اس امت کو دیا کہ اس میں شفا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. اب وہ ہم نہ لیں تو وہ ہماری وہ ہے بدقسمتی ہے یا سستی ہے یا کاہلی ہے. تو اس سے بڑھ کر شفا دینے والی چیز سورہ فاتحہ سے کوئی نہیں ہے. اور یا سلاموں
یہ تو بیماریوں کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دشمن ہے، جو اس کا عامل ہو گیا۔ عامل سے مراد ہے کہ بار بار اس کو کرتا رہا، اپنی روٹین میں، تسبیحات میں، کسی بھی نماز کے بعد، عام روٹین میں بھی اس وظیفہ سے ہٹ کے اس کو پڑھتا رہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ اور اگر بیماریوں میں مبتلا ہے وہ، جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے یا دوسری، تو ان کے اثرات بد یا موذی اثرات جو ہوتے ہیں بیماریوں کے، ان سے کم از کم وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکتب اسلام کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا الحمد